بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت کا شوہر عورتوں میں دلچسپی لینے کی بجائے لڑکوں میں دلچسپی لیتا ہے تو عورت کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کو ایسے شوہر سے طلاق لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ بعد میں عورت کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ توبہ کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو طلاق لے لینی چاہیے جلد از جلد۔ لہٰذا ایسی عورت کو چاہیے کہ طلاق لینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے اور اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ شوہر کو عورتوں میں دلچسپی نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟ اوہ 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 اوہ، یہ کوئی بہت ہی غیر اخلاقی قسم کا میاں ہے ان کا، جو ہومو سیکشولیٹی میں دلچسپی رکھتا ہے لڑکوں میں۔ یہ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے۔ میں پورا سوال ان کا پڑھ نہیں رہا ہوں، بس اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو شوہر کو یہ عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس سے لوط علیہ السلام کی قوم والے عمل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیا مجھے اپنے سسر کو یہ راز بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سمجھائے؟ دیکھیں، اگر شوہر کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے اور یہ عادت خراب ہو گئی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہ کہ ایسے شوہر سے ڈیورس لے لینی چاہیے، علیحدگی لیں، اپنی زندگی کسی بھینٹ نہ چڑھائیں کسی کی، اس سے آپ کو اولاد بھی نہیں ملے گی اور بڑے مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے لیے۔ تو مشورہ یہ میرا یہی ہے، اور ایسے آدمی سے اگر اولاد ہو بھی گئی بالفرض تو پھر آگے پھر وہ اولاد کو جب پتہ چلتا ہے میرے باپ کے یہ مسائل ہیں، وہ بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ان سے علیحدگی لے کے کسی اور جگہ جو پاکیزہ لوگوں میں نکاح کریں آپ۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، جب وہ لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہو گئی تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، میری قوم کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کرو نا، اس برے عمل میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو وہ قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے نفرت رکھتا ہوں میں۔ اور لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے اس ایسی قوم سے نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو ایسی قوم سے نجات دی تعمل الخبائث، جو پلید عمل کرتی تھی۔ خبائث کا مطلب گندے، پلید لوگوں سے لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا اور ان سے علیحدگی کی کوشش کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ لوط علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اس پلید قوم سے جو ہے نا دور کر دے، اور اللہ نے لوط علیہ السلام پر احسان کیا کہ ایسی قوم سے نجات دے دی تعمل الخبائث، جو گندے اور پلید عمل میں مبتلا تھی۔ تو شوہر اگر اسی کام میں شوہر کو دلچسپی ہے تو پیغمبروں کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ پھر دور رہتے ہیں۔ تو آپ تو زوجہ ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ باقی علیحدگی آپ افورڈ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، یہ آپ کے مسئلے ہیں۔ مشورہ ظاہر ہے جب تک 100% کسی کے حالات سامنے نہ آئیں دیا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے سرسری ایک مشورہ دیا ہے آپ کو، تو اس کو حتمی نہ سمجھیں، آپ اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کر لیں، ان کو یہ صورتحال بتائیں اور اس کے بعد پھر ایک رائے قائم کریں، کیونکہ بعض دفعہ علیحدگی لینے میں آپ کو نقصان اور زیادہ نہ ہو کہیں۔ وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ چلا کہ طلاق یافتہ خاتون سے ہمارے یہاں پھر کوئی شادی نہیں کرتا دوبارہ، تو پتہ چلا اس سے بھی گئیں اور کوئی رشتہ ہی نہ ملے، شوہر ہی شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے۔ لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے علیحدہ زندگی گزاری جائے۔ مشورے ہیں، شرعی حکم نہیں ہے، شریعت میں آپ کے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، لیکن بہرحال ایک پلید اور گندہ عمل ہے اور شوہر عادی ہے اس کا، اس کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی یعنی مطلب یہ کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں علیحدگی لے لینا چاہیے۔ یہ زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے، پھر ایسے مرد عورت کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، جن لوگوں کے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں انہوں نے عورت کو بھی پھر خراب کر دیا کچھ وقت کے بعد جا کے۔